آپ نے جہاں 4 باتیں کی ان کو ایک ایک کر کے ڈیکنسٹرکٹ کرتے ہیں. آپ نے سب سے پہلے فرمایا کہ یو این کے آگے بات کی جائے, یو این پہ پریشر ڈالا جائے. یہ وہی یو این ہے نا جو یو ایس کا پریکٹیکل ربر اسٹیمپ ہے؟ یہ وہی یو این ہے نا کہ جس کی آئی سی جے کے فیصلے کو کہ جہاں پہ وار کرمنل کہا گیا بی بی صاحب کو, نتن یاہو صاحب کو, اس پر وہ دنیا میں پھر بھی گھومتے پھرتے ہیں, انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ وہی یو این ہے نا کہ جب اسرائیل کے لوگ, اسرائیل کے فوجی لوگ مار کر سیلفیز لیتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرتے ہیں, اور جب بھی چوں ہوتی ہے تو وہ ویٹو کر دیا جاتا ہے. اس یو این میں آج کون سی غیرت جاگی ہے جو ہم اس پہ پریشر ڈالیں گے؟ ہم جو پریشر ڈالنے کی آپ نے بات کی ہم آگے بات کریں گے, لیکن اس یو این میں اچانک کون سی غیرت جاگی ہے کہ یہ ہماری بات مان لے گی؟ اگر یو این نے ہماری اتنا عرصہ باتیں نہیں مانی اور وہ منظر کشی جو آپ نے کی ہے وہ ایسے ہی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان ملکوں نے اپنا ویٹ پل نہیں کیا. دس از دا پوائنٹ آئی ایم میکنگ. یہ ایک اپرچونٹی ہے کہ وہ کریں. دنیا میں اتنی سگنیفیکنٹ پاپولیشن کو اگر آپ وہاں پہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو آپ ایک پاورفل بلاک وہاں پہ ہونے چاہیے. اگر یونائٹڈ نیشنز فنکشن ٹھیک طرح سے نہیں کر رہی ہے تو اس کو نتھ ڈال کے اس کو لے کے آئیں جو اس کا مینڈیٹ ہے کہ تم نے اس پہ عمل کرنا ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک غلط کو بنیاد بنا کر کبھی ٹھیک طرف جانے کی کوشش ہی نہ کریں، ہمیشہ کہیں کہ دیکھو یہ تو پہلے ہی سے غلط ہو رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کا، یونائٹڈ اسٹیٹس کا اب اس پہ اب وہ اثر نہیں ہے جو کسی زمانے میں ہوتا تھا. جو ٹرمپ کی پالیسیز ہیں وہ ری اسکیلنگ کی ہیں، مثال کے طور پہ جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے اس کے حوالے سے جو اس کے جو آئی تھنک ڈی فنڈنگ وغیرہ اس نے کی، اور جو اس نے انٹرنیشنل کرمنل کوڈ کو وہ ریکگنائز نہیں کرتا. صرف میں یونائٹڈ نیشنز کی بات نہیں کر رہا، بائیں لارج جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں، دیر آر پرابلمس جو یو ایس کو ہیں، اور وہ آہستہ آہستہ ڈی اسکیلنگ کی پالیسی کی وجہ سے ان چیزوں سے پیچھے بھی ہٹ رہا ہے. شاید یونائٹڈ نیشنز کا فیوچر بھی اتنا سکیور اب نہیں ہے جتنا کسی زمانے میں سمجھا جاتا تھا. اس کے پیچھے ہزاروں وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ہمارے پاس جو ایونیوز ہیں وہ یہی ہیں، ہم ان کو یوز کر. دوسرا تو یہ ہے نا کہ چھوڑیں جناب، ورلڈ آرڈر چینج کرتے ہیں، ختم یونائٹڈ نیشنز ختم، مسلمان سارے ڈکلیئر کر دیں کہ جناب کوئی کسی یونائٹڈ نیشنز وغیرہ کو نہیں مانتے، ہماری اپنی ایک یونائٹڈ نیشن ہوگی مسلمانوں کی، یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام ہوگی، ہم سارا وہ تو ہمارے سامنے ہے نہیں. تو دنیا میں پھر جو ایک مہذب مینس ہوتے ہیں آپ انہیں کو یوز کرتے ہیں، پریسیڈنٹس کو یوز کرتے ہیں. کہ اس سے پہلے بھی یونائٹڈ نیشنز نے پیس فورس دنیا میں مختلف جگہوں پہ بھیجی ہے، پاکستانی ملٹری اس میں جا چکی ہے، اور دنیا کی کتنی ملٹریز ہیں اس میں جا چکی ہیں، سرو کر چکی ہیں. تو اس کا ہمارے پاس پریسیڈنٹس موجود ہے، اس کو یوز کرنا زیادہ بہتر بات ہے. اگر وہ نہیں ہے تو پھر الٹرنیٹو میں یہ سجیسٹ کرنا پڑے گا کہ جو ورلڈ آرڈر ہے اس کو آپ ختم کر کے ایک نیا بنا لیں. اگر کوئی ایسی بات کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس پہ وہ بحث کریں، ایک نئی اس پہ بحث ہوگی. لیکن فی الحال جو ہمارے پاس اویلیبل مینس ہیں اس میں سے سب سے جو بہتر ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان ملک اپنا ویٹ پل کریں. آپ دیکھیں 57 ملک، سب کے پاس اس طرح سے ملٹری نہیں ہے، لیکن ان ایوریج اگر ہم یہ کہیں کہ 10,000 وہاں پہ لوگ جاتے ہیں، صرف غزہ میں نہیں پورے فلسطین میں 5,70,000 کی ملٹری اسرائیل کے پاس بھی نہیں ہے. اٹس اے ہیوج نمبر دیٹ کمس اپ. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بڑی آسانی کے ساتھ کی جا سکتی ہیں، اویلیبل ہیں. اس کے اندر کوئی ایسی دیو مالائی کہانی نہیں ہے. ان کی کیپیسٹی ہے، ویدر ان کے پاس ول ہے یا نہیں ہے، دیٹس اے ڈفرنٹ میٹر آل ٹوگیدر. آپ اسے اوور سمپلیفائی نہیں کر رہے؟ اور جینوئنلی کہ ہماری فورسز جائیں 53 جو بھی آپ نے نمبر بتایا وہ سب جگہ پیادے لڑیں، اب تو وہ جنگ ہوتی بھی نہیں ہے. یہ ایک اسٹرائک کی مار ہے، 2 اسٹرائک کی مار ہے. ہم آگے مسلمان ممالک پر آئیں گے، لیکن آپ کے اس آرگیومنٹ کی بات کرتے ہیں. نہیں، بس اس کی یہ وجہ نہیں ہوتی ہے، اس کی ایک سمبولک امپورٹنس ہوتی ہے کہ جب 57 اسلامی ملک کا گروپ وہاں پہ موجود ہے، چلیں آپ 10,000 زیادہ ہے، آپ 5 کر لیں، آپ 5,70,000 کو آپ کم کر کے آپ 2.25 لاکھ کے آگے پیچھے آپ لے کے آ جائیں. لیکن ان کی جو پریزنس ہے، ان پہ اٹیک کرنے کا مطلب ہے کہ اسرائیل 57 اسلامی ملکوں پہ اٹیک کر رہا ہے، اور وہ یہ کام کبھی نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے لیے اس کو امریکہ کی سپورٹ چاہیے، اور امریکہ 57 ملکوں کو ٹیک آن نہیں کرے گا. وہ لمبی جنگوں سے تنگ آ چکا ہے. اس نے اسرائیل کو بھی جواب دیا ہوا ہے کہ ایک آدھے حملے میں تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، اس کے علاوہ ہم آپ کی اور طرح سے سپورٹ کر سکتے ہیں. یہ بوٹس آن گراؤنڈ، یہ امریکہ نے کوئی گارنٹی نہیں دی ہوئی ہے. میں نے کئی دفعہ حوالہ دیا اسکاٹ ریٹر کا، انہوں نے تو وہ تو بڑے بڑے طریقے سے کہتا ہے کہ امریکہ نے صاف جواب دیا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یہ 57 ملک وہاں پہ اپنی ملٹری بھیجیں تو اسرائیل جو ہے وہ ان پہ جہاز چڑھا دے گا، یہ کر دے گا. وہ یہی ایگزیکٹ اس کی اپوزٹ ہے کہ ان پہ اٹیک کرنے کا مطلب پوری اسلامی دنیا کو ٹیک آن کرنا ہے، اور وہ یہ کام کبھی نہیں کرے گا. اور یہ 57 ممالک جب اپنے فورسز بھیجتے ہیں، بے شک غزہ کے لوگوں کے ساتھ سولیڈیرٹی کے لیے معاف کیجیے گا، اور اس وقت وہ اسرائیلی ٹیریٹری ہے نا، ہم اس کو جس طرح بھی کہیں، اور اس میں جب یہ 57 سوری، کنٹریز اسرائیل کی ٹیریٹری ہے. اس کو کنٹرول کم از کم اسرائیل کر رہے ہیں نا. بے شک اسرائیل کی ٹیریٹری ہے نہیں ہاں. اس وقت جو سچویشن ہے.
اس وقت تو ان کی مرضی کے بغیر نہ کوئی آ سکتا ہے نہ کوئی جا سکتا ہے. میں صرف یہ اپنا سوال پورا کر لوں, آپ جواب دے دیجیے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب یہ لوگ وہاں پہ فوٹ آن گراؤنڈ رکھتے ہیں تو کیا یہ ان 57 ممالک کی جانب سے جنگ کا اعلان نہیں ہوگا اسرائیل کی جانب؟ بالکل نہیں ہوگا. اگر ہو بھی جاتا ہے سو واٹ. لیکن کیس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب وہ یونائٹڈ نیشنز کی پیس فورس ہے, جب وہ جا رہی ہے تو پھر یونائٹڈ نیشنز اسرائیل کیا یونائٹڈ نیشنز کی کو مطلب دیکھیں پیس فورس جب بھی جاتی ہے نا کہیں, وہ کسی نہ کسی کی مرضی کے خلاف ہی جاتی ہے. اور یہ جو 57 ملک ہیں ان میں بارڈر آپ دیکھیں کہ ایک طرف سے مصر اپنا بارڈر کھولتا ہے, دوسری طرف سے سیریا وغیرہ یہ کھولتے ہیں, عراق جو ہے وہ سیریا کے ذریعے ایکسس دیتا ہے, جورڈن ہے, باقی سارے ہیں, یہ ان رستوں سے جائیں گی وہاں پہ, یونائٹڈ نیشنز کے آفیشیل بیچ کے اندر جائیں گی. اب اس میں یہ کہیں کہ وہ اسرائیل کو اس پہ خوش نہیں ہوگا تو بھائی نہ ہو, اس کو ناخوش کرنے کے لیے ہی تو جانا ہے کہ وہ ظلم و ستم کا سلسلہ روکے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ پیس فورس یو این کی جائے گی تو بار بار پھر مسلمان ممالک کی بات کیوں؟ معاف کیجیے گا. کیوں فیئر کریں نا کہ یونائٹڈ نیشنز کو انبرڈن نہ کریں. نان مسلم کنٹریز اس میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں, ویلکم, عدل و انصاف کے لیے ساری انسانیت کو کھڑا ہونا چاہیے. لیکن چونکہ یہ پرپوز کر رہے ہیں تو یہ ذمہ داری بھی اٹھائیں کہ آپ اعلان کریں, بندے ہم دیں گے. اس آئیڈیا سے آپ اس پوری جنگ کو مذہبی جنگ کا رنگ نہیں دے دیں گے؟ یہ مذہبی جنگ ہے, کس نے کہا ہے کہ یہ مذہبی جنگ نہیں ہے؟ جب میں نے حماس کے اسپوک پرسن سے بات کی تو انہوں نے کہا یہ زمین کی جنگ ہے. نہیں نہیں, یہ ان کا سارے کا سارا نیریٹو, اب میں ان کی بات پہ تبصرہ نہیں کروں گا اس لیے کہ ان کی بات میں نے سنی نہیں ہے. لیکن زمین کی جنگ اگر آپ اسے کہیں تو زمین کی جنگ کے پیچھے ایک آئیڈیالوجی ہے نا. اسرائیل کے لیے زمین کی جنگ ہے تو ان کی آئیڈیالوجی کیا ہے کہ ہزاروں سال سے ہم ریلیجس بنیادوں پہ زمین کے وارث ہیں. لڑائی وہ بھی زمین کی کر رہے ہیں لیکن اس کے پیچھے جو آئیڈیالوجیکل فریم ورک ہے وہ ان کا ریلیجس ہے. اگر یہ زمین کی لڑائی ہے کہ ہم اس زمین کو آزاد کرانا چاہتے ہیں, اگر یہ کسی فلسطینی کا یہ ویو ہے یا بحثیت مسلمان دنیا میں کسی بھی جگہ کوئی انسان ہے اس کا ہے, تو وہ آزاد تو زمین کو کرائے گا لیکن اس کے پیچھے جو فکر ہے وہ دینی فکر ہے. وہ ایک طرف ان کا ریلیجن ہے, ایک طرف ہمارا ریلیجن ہے. کیا وجہ ہے کہ اگر یہ زمینی ریلیجس مسئلہ نہ ہوتا تو اسرائیل کو تو افریقہ میں بھی آفر کیا گیا تھا صہیونیوں کو کہ آپ اسرائیل وہاں پہ بنا لیں. ساؤتھ امریکہ میں بھی زمین آفر کی گئی تھی, آپ وہاں پہ بنا لیں, پرپوز کیا گیا تھا. وائی از دس پلیس اور لفظ زائنسٹ استعمال کیوں کیا گیا؟ یہ ایک ریلیجس ٹرم ہے, بائبل سے لی گئی ہے, زائن سے ہے. یہ کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ ریلیجس جنگ نہیں ہے. اس پہ کوئی ہم سیکولر میک اپ نہیں لگا سکتے. یہ ان کے لیے بھی مذہبی جنگ ہے, ہمارے لیے بھی مذہبی جنگ ہے. اگین یہ آپ کی کیلکولیشن ہے کہ اگر ایسکیلیٹ ہوتی ہے ورلڈ وار نہیں ہوگی, خدا نخواستہ یو ایس انٹروین نہیں کرے گا, یہ تمام چیزیں. جہاں پر آپ کی بارہا ویڈیوز میں میں نے یہ دیکھا کہ آپ علی بھائی, حسن بھائی اور ان تمام لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ اس دن کا انتظار کرو کہ جو غزہ میں مرنے والے بچے ہیں یہ تم سے بروز حشر سوال کریں گے کہ ہم مر رہے تھے اور تم نے کچھ نہیں کیا. خاکم بدہن یہ سب ایسکیلیٹ کرتا ہے کیونکہ ہم نے شروع میں اس بات کو اسٹیبلش کر لیا کہ اس میں چاہیے کا بہت زیادہ وہ عمل دخل ہے, جب ہوگا تب 9 من تیل ہوگا تب دیکھیں گے. لیکن اگر یہ ایسکیلیٹ کرتی ہے, اگر سویلین کیجولیٹیز ہوتی ہیں, وہ لوگ جو لڑنا نہیں چاہتے, اور آپ جانتے ہیں نا کہ فلسطین سے کافی سارے لوگ بارڈر تک آتے ہیں کہ ہمیں نہیں رہنا, ہمیں نکالیے یہاں سے. اس کے علاوہ محمود عباس کے یہ غلط بات ہے, ٹھیک یہ ہے غلط بات ہے. ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. محمود عباس صاحب میں ان لوگوں کے ساتھ میرا انٹریکشن ہے سوشل میڈیا کے ذریعے, وہ اپنی پوسٹ وغیرہ کرتے ہیں, ذاتی طور پہ تو میں کسی کو نہیں جانتا. وہاں سے کچھ لوگ ایسے ہیں, دیکھیں بارڈر پہ جو جاتے ہیں لوگ, یہ بھی ان کی ہمارے آر سی ایمز کی غلط پھیلائی ہوئی انفارمیشن ہے کہ وہ بارڈر پہ اس لیے جا رہے ہیں کہ ہمیں وہاں سے نکالو. دیکھیں عارضی طور پہ زخمیوں کے علاج کے لیے باہر نکلنا وہ ایک اور چیز ہوتی ہے, اور یہ سارے کہتے ہیں جو بھی یہ ہے نا کہ جو بارڈر پہ گیا وہ کہہ رہے ہیں ہمیں نکالو. اب مجھے بتائیں کہ ایک فوجی اگر مورچے میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لڑنا نہیں چاہتا؟ بھائی اس کا دفاع تو ضروری ہے, اس نے کرنا تو ہے. اس نے اگر وہ بلٹ پروف ٹوپی پہنی ہوئی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ لڑنا نہیں چاہ رہا وہاں پہ؟ وہ اپنا دفاع کر رہا ہے. بالکل ایسے ہی وہ آگے پیچھے ڈسپرس ہوتے ہیں ملٹری میں, لوگ آگے ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ لڑنا نہیں چاہ رہے. اگر یہ بات ہو تو بھئی وہاں پہ اسرائیل کے جو مزاحمت کار ہیں وہ تعداد میں کتنے ہوں گے؟ یہ تو سارے کے سارے 22 لاکھ تو جو ہے وہ اپنا فائٹر نہیں ہیں. یہ پکڑ پکڑ کے اسرائیل کے حوالے ان کو کر رہے ہوتے کہ بھائی ہمارا جو ہے ان سے کوئی تعلق نہیں. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ہمیں یہاں سے اور وہاں سے. یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ وہ جو 22 لاکھ کی پاپولیشن ہے وہ ساری غزہ کی نہیں ہے. بہت سے لوگ تھے جو باہر سے وہاں پہ گئے ہوئے ہیں, ایون وہ بھی نہیں جانا چاہ رہے. وہ بارڈر پہ ان کو پش کیا جاتا ہے اس لیے کہ بمبارڈمنٹ اتنی ہو رہی ہے اور ان کو وہاں پہ ایک ریپریو ملتی ہے. دیٹ از ناٹ ٹو سے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بارڈر نکال جو جانا بھی چاہ رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ عارضی طور پہ
کچھ وقت کے لیے ہم یہاں سے نکل کے، یہ دھرتی ہماری ہے، ہم نہیں چھوڑیں گے. وہاں پہ تو ایسے ایسے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کی تعداد گن کے بتاتے ہیں کہ فلاں کو وہاں مارا گیا، فلاں کو وہاں مارا گیا، فلاں کو وہاں مارا گیا، میری بیوی کو جلایا گیا، میرا خاندان، میرا باپ، سارا کچھ چھوڑ کے نہیں جائیں گے ہم. وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. اگر کچھ لوگ عارضی طور پہ جانا چاہتے ہیں اس لیے کہ وہاں پہ علاج کی سہولتیں نہیں ہیں، تو اسرائیل نے اسپتال برباد کر دیے، تو اس کو اس طرح سے نہ لیں کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہاں سے پلیز نکالو. یہ غلط بات ہے، یہ RCMs کا پھیلایا ہوا پروپیگنڈا ہے، اور اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے. میں سوال پورا کر لوں کیسر بھائی کہ اگر یہ ایسکلیٹ کرتی ہے تو تب بھی بچے مریں گے، غزہ کے بچے مریں گے. اگر یہ ایسکلیٹ کرتی ہے ٹرکی میں بھی بچے مریں گے، ایران میں بھی. اگر یہ ایسکلیٹ کرتی ہے بیکاز کیلکولیشن ہے، بہت ساری چیزیں ان کیلکولیٹڈ ہو جاتی ہیں، وہ بچے پھر آپ سے سوال کریں گے کہ کیا ضرورت تھی ہمیں اس میں جھونکنے کی. لیٹ می آسک یو اے ویری میتھمیٹیکل کوشچن دین، کہ یہ سارا کچھ تو اب بھی ہو رہا ہے، تو کوئی اس کا حل نہ نکالا جائے. وہ 100% شورٹی ہے کہ یہ شہادتیں ایسے ہی جاری رہیں گی. یا اس کا حل نکالا جائے تو لیٹ اس سے کہ 50% چانس ہے، حالانکہ چانس 90% سے بھی زیادہ ہے، but let's call it 50%. 50% چانس یہ ہے کہ یہ سارا کچھ رک جائے گا. Would you choose 50% life over 100% death? میں اس سوال کا جواب نہیں دوں گا. ایک تو میرا منصب نہیں ہے Why سوال not? کرنے کی حیثیت سے، دوسری جانب اس میں As a بہت. reasonable person, ہاں، as a reasonable person کوئی بھی ایک عام آدمی ہے اس میں کیا وہ بہت 50% یہ لائف کو چوز لوڈڈ ہے. کرے گا؟ کیسے بھائی یہ لوڈڈ ہے. دا ریزن از کہ اس میں وہ وہ دیکھیں، جو ایک چیز ہو رہی ہے میں نا. جواب دے میں جواب دے دوں میں جواب جی دے جی، میرے دیکھیں، وہ نیدرلینڈس کی آپ نے بات کی، تو ہماری نیدرلینڈس، ہماری ڈچ لینگویج میں ایک محاورہ ہے کہ نئی ہیبی آئی آؤ یا کہیں کرائیں خاں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو آپ کے پاس ہے ہی، آپ اس کو ہاں میں کنورٹ کر سکتے ہیں کہ کچھ نہ کریں تو نہ تو ہے ہی ہے نا، بس یہی کچھ ہے. کوشش کریں گے تو جو اب ہو رہا ہے، آپ اس میں ناکام ہو رہے تو ایٹ بیسٹ یہی ہوگا، ایٹ ورسٹ سوری یہی ہوگا کہ جو اب ہو رہا ہے وہی ہو رہا ہوگا. لیکن آپ اس میں اگر کامیاب ہو جاتے ہیں، یو ول چینج ایوری تھنگ. سو وائی وڈ یو ناٹ چوز لائف اوور ڈیتھ؟ کیسے بھائی محمود عباس نے ریسنٹلی میں ان کا ایک بیان پڑھ رہا تھا، انہوں نے حماس کو سن آف ڈاگز کہا ہے. یا تو ادھر رہتے ہوئے موجود دو اوپینینز ہیں، اور یا آپ ظاہر ہے اس وقت حماس کے یا اوور آل اس بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں. جو لوگ دوسرے بیانیے کے ساتھ ہمارے ملک میں بھی کھڑے ہیں. میں انصاف کے بیانیے کے ساتھ کھڑا ہوں. کل حماس ساری ختم ہو جاتی ہے، ڈس بینڈ ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں کہوں گا کہ عدل و انصاف دنیا میں جو ہے اس کے لیے میں بات نہیں کروں گا. میرا حماس سے کوئی کوئی قلبی لگاؤ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ وہ یہی. میں تو آگے انہوں نے کہا ہے کہ جب انہوں نے اٹیک کیا اس میں انہوں نے ایک بھی سویلین مارا تو میں اس کے ساتھ ان کے حق میں نہیں کھڑا ہوا. میں مسلمان ہوں، میں نے مر کے اللہ کو جواب دینا ہے. یہ فلسطین کا معاملہ حماس کی پیدائش سے بہت پہلے کا چل رہا ہے، یہ تو لیٹ 80s کی پیدائش ہے. یہ معاملہ 1920 سے چل رہا ہے، اس لیے اس کو ایک گروپ سے اسپیسیفک نہ کریں. رہی بات محمود عباس کی، تو محمود عباس کے یہی اسی لیے میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں کے اندر ایک ایسی غیرت ہونی چاہیے کہ ان کو ریمائنڈ کرائے کہ ان کی اپسٹمولوجی کہاں سے آتی ہے. یہ ایک سیکولر آدمی ہے، ایک سیکولر نظام کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور اتنا ان پاپولر ہے کہ سرویز وہاں کے فلسطین کے یہ بتاتے ہیں، ویسٹ بینک کے، کہ اگر الیکشن ہوں تو یہاں پہ حماس والے لینڈ سلائڈ وکٹری سے جیتیں گے. مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے کہ 2020 یا 21 غالباً کو اتنا تھا کہ وہاں پہ الیکشنز ڈیو تھے. یہ الیکشن نہیں کرا رہا اس لیے کہ وہ پاور میں نہ آ جائیں. یہ اتنا ان پاپولر آدمی ہے وہاں پہ. اس لیے یہ نہ کہیں کہ اس کا جو ویو ہے وہ ایک اپوزنگ ویو ہے، اس طرح سے کہ ایک طرف یہ ویو ہے دوسری طرف سے وہ ویو ہے. بھئی آپ نے یہ ویو لینا ہے تو آپ ویسٹ بینک کے عام لوگوں سے ویو لیں نا، جنہوں نے ووٹ میں اس کو باہر نکالنا ہے. جس ڈر سے یہ الیکشن نہیں کرا رہا، یہ نہ کہیں کہ یہ بس وہ بیٹھا ہوا ہے، پاور میں بیٹھا ہوا ہے. اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب آپ سیکولر نظریات رکھ کے اس طرح سے اپنے اپنے ریلیجن کو بیچ میں سے نکالیں تو پھر یہی ہوگا. اینڈ اگین آئی لائک ٹو سے دس کہ جن ملکوں میں لوگوں کو سیکولرزم اچھا لگتا ہے، بھئی وہ ان کا حق ہے، وہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. جب اسلامی ملکوں میں آپ یہ چیز لے کے آئیں گے تو اس کا یہی نتیجہ نکلے گا جو محمود عباس ہے.